السلام علیکم ناظرین، آپ ایشین میل دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ امتیاز پرے موجود ہے جو کہ اپنی پارٹی کے ہاجن کے کینڈیڈیٹ ہے۔ ان کے والد کوکا پرے جو ہے یہاں پہ بہت مشہور تھے۔ ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ اس الیکشن میں اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اپنی پارٹی یہاں پر اس الیکشن میں اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پہلے میں یہ کہہ دوں آپ کو کہ یہ ہاجن کانسٹیچوئنسی نہیں ہے، یہ سوناواری کانسٹیچوئنسی ہے جو ڈانگر پورہ سے لے کے چٹھے مانڈی ارگام تک، نادی حل تک جس کا ایریا ہے۔ میں اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں دوسروں سے مضبوط اس لیے سمجھتا ہوں کہ میری 4 سالہ پرانی پارٹی ہے، جس پارٹی سے میں تعلق رکھتا ہوں، جس پارٹی نے مجھے مینڈیٹ دی ہے۔ تو نہ میری کیمپیننگ کے لیے کوئی بڑا لیڈر تھا، نہ کوئی روایتی پولیٹیکل لیڈرز تھے، نہ کوئی روایتی پولیٹیکل پارٹیز تھی۔ میں اکیلا ہی نکلا اپنے یہاں لوکل لیڈرز کو ساتھ لے کر اور یہاں کے لوکل ایشوز کو ایڈریس کرتے ہوئے۔ مجھے لگتا ہے کہ آج کے دن میں اپنے آپ کو بڑا مضبوط سمجھتا ہوں۔ جی، ہم نے اس الیکشن میں دیکھا کہ جماعت اسلامیہ اور انجینئر رشید کی پارٹی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کی پارٹی کو کوئی تھریٹ ہے یا این سی اور پی ڈی پی کو کوئی تھریٹ ہے؟ نہیں، دیکھیے، جہاں تک جماعت اسلامیہ ایک آلریڈی ایک پارٹی بنی ہوئی تھی اور ان کی آرگنائزیشن تھی، اور اچھی بات ہے کہ وہ مین اسٹریم میں آئے۔ مین اسٹریم میں رہتے ہوئے ہی آپ اپنے لوگوں کی نمائندگی کر سکتے ہو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیے، اب نہ بائیکاٹ رہا، نہ بائیکاٹ کی کال چلے گی، نہ لوگ اب ان باتوں پہ وشواس کرتے ہیں۔ ہم نے کچھ حاصل کیا نہیں بائیکاٹ سے۔ ہمارے یہاں پہ جہاں تک ہماری کانسٹیچوئنسی کا تعلق ہے، نیشنل کانفرنس، صحیح بات ہے کہ ایک کارڈر بیسڈ پارٹی ہے، اور انجینئر رشید کا جہاں تک تعلق ہے، انہوں نے پراکسی کینڈیڈیٹس کھڑے کیے۔ 2 تاریخ کو وہ خود جیل واپس جا رہے ہیں کل۔ ان کے کینڈیڈیٹس صرف ان کا نام لے کر، ان کا نشان لے کر، جس نشان پہ انہوں نے پریویس پارلیمنٹ لڑا، وہ ایک، مجھے لگتا ہے کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت وہ لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور وہ کشمیری عوام اور کشمیری ووٹرز بڑے خبردار ہیں۔ 30-40 سال سے بڑے جس نوعیت سے گزرے ہیں، تو لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ ہم سے زیادہ کوئی خبردار ہو سکتا ہے اس پوری ورلڈ کے اندر۔ تو لوگ سمجھ گئے ہیں کہ رشید انجینئر کن لوگوں کو جتانا چاہتا ہے، کیوں جتانا چاہتا ہے، کس لیے جتانا چاہتا ہے۔ جن طاقتوں کو ان کے لوگ طاقت اور دینا چاہتے ہیں، اور بہترین جج ووٹرز ہیں جمہوری نظام میں، آج ووٹر فیصلہ کریں گے۔ اگر وہ انہی طاقتوں کو مضبوط کرنا چاہتے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اگر وہ اس سے باہر آنا چاہتے ہیں، ظلم اور تشدد سے باہر آنا چاہتے، اینٹی پبلک پالیسی سے خلاف ووٹ دینا چاہتے، تو ہم سے بہترین نمائندہ ان کو سوناواری میں نہیں مل سکتا۔ جی، آپ نے بولا کہ وہ کچھ طاقتوں کو جتانا چاہتے ہیں، تو کون ہے وہ طاقتیں جنہیں وہ جتانا چاہتے ہیں، اور کن کے لیے وہ یہ جو الیکشن ہے یہ لڑ رہے ہیں؟ دیکھیے، جہاں پریویس الیکشن میں ہمیں ایک نام لگا تھا کہ سید محمد بخاری صاحب کی پارٹی کو کہ یہ اے یا بی اے سی ٹیم ہے کسی کی، کیا آج کوئی گنتا ہے؟ اس الیکشن میں کسی نے یہ اپنے منہ سے نکالا؟ اگر ہم کسی کے اشاروں پہ ہم نے پارٹی بنائی ہوتی تو آج کے ڈیٹ میں وہ لیڈر ہمیں چھوڑ کے نہ چلے جاتے۔ ہم نے جن کو پارلیمنٹ میں مینڈیٹ دی، جن کو بی جے پی نے وہاں سے سپورٹ کیا، آج بی جے پی کو ان کی ضرورت تھی، ان کو پارٹی سے باہر کر دیا۔ لہٰذا ہم جتنے بھی رہے، جو بھی رہے، ہم لائل ہیں، وفاداری ہیں، دیانتداری سے بیٹھے، اور یہاں اپنے چھیتروں میں دیانتداری سے کام کیا۔ اور جن طاقتوں کو وہ بنانا چاہتے ہیں، وہ طاقت ہر ایک کو معلوم ہے کہ اب کون ہے جو اے ٹیم کے روپ میں۔ مجھے نہیں لگتا اے ٹیم، مجھے لگتا ہے کہ بالکل A+ کیٹیگری وہی ہے، A+ کیٹیگری انجینئر رشید صاحب کی پارٹی جو ان طاقتوں کو مضبوط کرنا چاہتی ہے، جن کو لگتا ہے کہ یہی 10-12 لوگ جو ہیں جو آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں، شاید ان کے ہی ذریعے ان کی گورنمنٹ بن سکتی ہے۔ جہاں تک مجھے یہ پورے الیکشن سچویشن میں یہ سمجھ میں آیا، لہٰذا
ان کو روکنا بہت ضروری ہے. یہ ایک مفتی محمد سعید صاحب نے بھی اپنے دوری الیکشن میں 2014 کے الیکشن میں یہی ڈیزائن لے کر آئے تھے. بی جے پی کو روکنا ہے, RSS کو روکنا ہے, بی جے پی کے منشور اور آئین اور ایجنڈے کو روکنا ہے. اس کے بعد الیکشن رزلٹ آنے کے بعد بی جے پی کے ساتھ کی ان کی حکومت رہی. وہی ڈیزائن, سیم ڈیزائن انجینئر رشید صاحب کے لیے بھی ہے. لہٰذا عوام سمجھدار ہے. جی, اگر یہاں کی عوام کی بات کرے, سوناواری کی بات کرے, تو کیا چاہتی ہے یہاں کی عوام, اور آپ ان کے لیے کیا منشور لے کے آئے ہیں؟ دیکھیں, جہاں سوناواری کا تعلق ہے یہاں پہ ہم 3 فرقوں کے لوگ رہتے ہیں. سیاہ برادری کے لوگ ہیں, ہم سنی برادری کے لوگ ہیں, اور ST جو لاسٹ حد بندی میں جن ایریاز کو ہمارے ساتھ منسلک کیا گیا, مرج کیا گیا, وہ یہ والا بانڈی پورہ ایریا کا ہے. اس میں ہم نے تینوں فرقوں کو کوشش کی کہ اپنے الیکشن کیمپیننگ میں اور اپنے لوکل منشور میں, مینیفیسٹو میں ان کو ایڈریس کرنے کی. تو ہر ایک کے معاملات الگ الگ ہیں. دیکھیں, میں تو کوئی بڑا لیڈر تھا نہیں, تو ورنہ میرے لیے بڑے لیڈر کیمپیننگ کرنے آتے. ہم نے مناسب سمجھا کہ ہمارے کیمپیننگ سے, بڑے ایشوز کو ایڈریس کرنے سے بہتر ہے کہ ہم لوکل ایشوز پہ الیکشن لڑیں. اور لوکل ایشوز اس بڑے ایشو سے بھی زیادہ مجھے لگتا ہے کہ بڑے ایشو بن چکے ہیں. یہاں 21ویں صدی میں بھی ہم جو سوناواری سری نگر کے بہت ہی نزدیک بہترین ڈسٹرکٹ ہے ہمارا, لیکن پھر بھی ہمارے کانسٹیچوئنسی کے اندر ابھی سارے علاقوں کے اندر, پورے کانسٹیچوئنسی میں مجھے لگتا ہے کہ 40% ایسی آبادی ہے جہاں روڈز کنیکٹیوٹی نہیں ہے, جہاں پینے کا پانی صاف نہیں ہے, جہاں ہاسپٹل فیسلٹیز نہیں, جہاں اسکول ایجوکیشن کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے, جہاں ایگریکلچر, ہارٹی کلچر مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں اب اس جس زمین کو وہ زرخیز کرتے تھے, شاید وہ زمین اب بنجر ہونے جا رہی ہے. بہت ساری ایشوز ایسے ہیں جن کو ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے, میری کانسٹیچوئنسی میں ماہی گیر طبقے کے لوگ ہیں, وہ یہاں محنت کر کے سری نگر چلے جاتے ہیں اپنے وہ فروخت کرنے کے لیے. میری سوچ ہے کہ ایک منڈی یہاں کھولی جائے تاکہ وہاں سے لوگ آ کے یہاں سے وہ خریدیں. بہت سارے ایسی ایشوز ہیں, بہت سارے ایسے وشے ہیں جہاں ہم نے لوگوں تک یہ اپنی آواز پہنچے. ہم بنے تو ہم یہ کریں گے. 370 اور 35 سے میرے لڑنے سے تو واپس آئے گا نہیں. ہم یہاں لوکل روزگار کے وسائل کی بات کرتے ہیں, ہم یہاں نوجوانوں کو روزگار دینے کی بات. ہاں, ایک بات ضرور کہہ سکتا ہوں, میری کانسٹیچوئنسی کے اندر جتنا مجھ سے ہو سکے, اگر میں نمائندہ بنا, جن لڑکوں کو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ FIR لگائی گئی, میری پیارٹی رہے گی ان پولیٹیکل موٹیویٹڈ FIR کو ختم کرنے کی. اتنی ہمت ہے میری میں, اتنا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے میرے گھر کا, میں یہ کر سکتا ہوں. کہیں نہ کہیں میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں یہ کر سکتا ہوں. جہاں جس کارنر پہ مجھے جانے کی ضرورت ہے, میں وہاں جا سکتا ہوں. اور یہ موٹیویٹڈ FIR جو ہے, جو کسی کے اشاروں پہ لگے, ایک نے لگائے, دوسرے نے پھر اس کے بدلے میں لگائی. لہٰذا یہ چیزیں جو ہے نا, یہ کہیں نہ کہیں اب لوگ بھی تنگ آ چکے ہیں. اور آپ آج دیکھیے کہ 8 تاریخ کا رزلٹ بالکل ان ایکسپیکٹڈ ہوگا. جی, ایٹ دا اینڈ آپ سے کہنا چاہیں گے کہ کیا میسیج رہے گی ان کے لیے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, جو یہاں پر ووٹ ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں, ان کے لیے کیا میسیج رہے گی؟ میں اتنا ضرور کہوں گا, میں کوئی نیا تو پولیٹیکل ورکر ہوں نہیں. میرا 20 سال کا تجربہ ہے. میں نے اس سے پہلے بھی 2 الیکشن لڑے ہیں. میں نے ان کے خلاف الیکشن لڑا ہے یا شروعات کی ہیں 2004 میں, جن کا جموں کشمیر کی اسمبلی کے اندر اول نمبر تھا. لہٰذا میں آگے بڑھتا گیا, اور آج امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی کہ لوگ میرے سفر کو بھی یاد کریں گے, میرے رول کو بھی نظر میں رکھیں گے. ہم تو اقتدار میں تھے نہیں کہ ہم لوگوں کے کام کرتے, لیکن جہاں لگا, چاہے وہ ناگنی آفت آئی, جہاں لوگوں کو میری ضرورت تھی, میرے ساتھیوں کو میری ضرورت تھی, میں ہر دن ہر موسم میں کھڑا رہا. تو میری اپیل رہے گی کہ یہ لوگ جو میری امیدوار, میرے حریف ہیں, یہ میرے سے عمر سے زیادہ ہو سکتے ہیں, لیکن سیاسی تجربے میرے سے 20 سال پرانے ہیں. لہذا اس کو قدر کی جائے. میرا نشان بیٹ ہے, اور سوناواری کے اندر میں امید رکھتا ہوں کہ آج کا غیر ووٹ عوام
مجھے اپنے ووٹ سے نوازیں گے، اور مجھے موقع ملا دیانتداری اور ایمانداری سے جو باتیں میں نے رکھی ہیں مینیفیسٹو میں، اس پہ کام کروں گا۔ جی بہت شکریہ امتیاز صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ ہمیں امید ہے ناظرین آپ کو ہمارا یہ انٹرویو پسند آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔